ویلکم بیک ناظرین، آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فضیلت الشیخ حافظ عبدالحمید اظہر صاحب۔ اب سے پہلے ہم نے حدیث کا تعارف حاصل کیا، اس کی لغوی تشریحات، محدثین کے ہاں اس کے اصطلاحی مفاہیم پہ گفتگو ہوئی، حدیث کی مختلف اقسام، قولی، فعلی، تقریری احادیث، اور اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک، اور اسی طرح آپ کے اخلاقی اوصاف، معنوی اوصاف، یہ سب حدیث کے دائرے میں آتے ہیں۔ حافظ صاحب کی تشریحات کی روشنی میں ہم نے اس پہ غور کیا۔ حافظ صاحب، اب اگلا سوال یا قابل شرح جو چیز ہے وہ یہ کہ کوئی بھی آدمی جب حدیث کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کی حدیث شامل ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ حدیثیں تو کہا جاتا ہے کہ صحیح بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، موضوع بھی ہیں، من گھڑت بھی ہیں، بے بنیاد بھی ہیں۔ تو جب میں کہہ دوں کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے تو کیا اب یہ بات متیقن ہو گئی کہ رسول اللہ علیہ السلام ہی کی حدیث ہے اور میری بات میں وزن پیدا ہو گیا، یا اس پہ غور کرنے کی ضرورت رہے گی کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اور اس کی تشریحات، اس کو محدثین کس طرح دیکھتے تھے، یہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث کے لفظ جب اطلاق کیا جاتا ہے نا تو اس وقت تو عام طور پر یہ فرق نہیں کیا جاتا، ملحوظ نہیں رکھا جاتا کہ یہ صحیح ہے یا غیر صحیح ہے۔ حالانکہ جب ہم نے جیسا کہ گفتگو کے آغاز میں کہا، حدیث وہ ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو منسوب ہے، وہ قول ہے، وہ فعل ہے، وہ تقریر ہے، وہ صفت ہے، اور اس میں صحت کا لحاظ کرنا چاہیے اور اس کی پابندی کرنی چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ یہ واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے کہ یہ تو عام آدمی کے بارے میں بھی، عام آدمی کے بارے میں بھی ہمیں کہا گیا نا، لا تخف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ تو کہ ہر چیز کے پیچھے نہ چل پڑو، بلکہ ما لیس لک به علم، جب کا علم نہیں ہے، اس لیے کہ سمع کان اور اسی طرح آنکھیں اور دل و دماغ، ان سب کے بارے میں تم سے سوال ہونا ہے۔ تو جب ہم ایک بات کی نسبت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ بات واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ جہاں تک اور یعنی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پر اس بات کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا۔ بہت سے عام لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی صحیح بات ہے نا وہ ضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور صحیح بھی وہ سمجھتے ہیں جس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں، یہ جس کے بارے میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ یہ حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک ہے۔ جیسے مثلا اب مفصل بات تو انشاءاللہ آگے آئے گی، جو زبان سے عام ہیں، جیسے اطلب العلم من المہد الی اللحد، اور یہ زبان سے عام ہے، حتیٰ کہ بعض تعلیمی اداروں کے صدر دروازے پر بھی لکھی ہوتی ہے، بالکل، یعنی ماں کی گود سے قبر کی لہد تک علم حاصل کرو۔ حالانکہ اور انہیں پتہ نہیں کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ ہی نہیں سکتے، آپ کی زبان سے حق نکلتا ہے، لا یخرج منہ الا الحق۔ ہم تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہان مبارک سے تو حق کے سوا نکلتا ہی کچھ نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ تو بولتے ہی نہیں بلکہ وہ تو وحی نازل ہوتی ہے تو وہ کلام کرتے ہیں۔ یعنی ایک نامعقول بات نبی کیسے کر سکتے ہیں، اور اسی لیے غالباً ہم دیکھیں نا کہ مہد میں آتے ہی آدمی کیا علم حاصل کر سکتا ہے، کب تک اس کے، اور نہ اس کا علم اس وقت حاصل ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ معلوم ہے محدثین نے جو شروط مقرر کیے ہیں کہ کب سے روایت قبول ہوگی، کب کا سماع قابل اعتبار ہے، وہ ساری اس کی عمر بھی بتائی گئی۔ تو مہد سے تو طلب علم، اور نہ ہی لحد، لحد تک عمر میں ایک حصہ ایسا آتا ہے کہ جب آدمی طلب علم کے قابل نہیں رہتا، یا جی وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ایک یعنی پھر سے وہ بچہ سا بن جاتا ہے۔ تو یہ تو ہر اعتبار سے، اور اس کی سند بھی کوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ
اس کی کوئی ضعیف سند بھی نہیں ہے، وہ ان احادیث میں ہے، احادیث کا لفظ اس پر مشاکلت کی وجہ سے، یعنی کیونکہ اس کو حدیث کی شکل دے دی گئی ہے، اس وجہ سے اعتباری، جیسے ہم کسی وہ پرانے جو مکان کے کھنڈرات ہو نا اسے بھی کہتے ہیں نا یہ محال ہے، جی بالکل، تو جعلی نوٹ ہو تو اس کو نوٹ جعلی نوٹ کو بھی نوٹ ہی کہا جائے گا۔ تو اسی طرح اس کو یعنی اگر اس پر حدیث کا لفظ بولنا ہے تو ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ موضوع حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، یہ کمزور حدیث ہے، یہ تو اس طرح علی الاطلاق کہنا یہ صحیح نہیں۔ لیکن آپ سب ظاہر ہے کہ ہر مسئلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بھلی خیر کی اچھی بات ہے تو آپ نے تو وہ کہہ دی ہے۔ اب علم حاصل کرنے کے حوالے سے بہت سی صحیح مستند روایات نبی علیہ السلام کی موجود ہیں، انہیں چھوڑ کر خواہ اس طرح کی غیر مستند اور موضوع اور من گھڑت روایت کی طرف رخ کرنا اور پھر یہ کہ اسے آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا، یہ لائق تحسین معاملہ نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں سخت وعید فرمائی، اللہ اکبر، من قال علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یہ، اور یہ متواتر حدیث ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یعنی کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے وہ جہنم میں اپنی جگہ پکی سمجھے، بس جانے کی دیر ہے، سنبھال لے جا کر، فلیتبوأ کا معنی یہ ہوگا نا وہ جا سنبھالے، جگہ اس کی بک ہے۔ اور اسی طرح اور یہ بھی متنبہ فرمایا کہ ان الکذب علی لیس کالکذب علی احدکم، کہ مجھ پر جھوٹ بولنا تم میں سے کسی اور کے متعلق جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا فلیتبوأ مقعدہ۔ ظاہر ہے یہ شریعت کا اور مراد خداوندی کا معاملہ ہے، اسی لیے تو فرمایا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں ہے کہ جو شخص ایسی روایت کرتا ہے مجھ سے اور وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ یا فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ، دونوں محدثین کے ہاں یہ روایتیں ہیں اس کی، کہ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ، کہ وہ ان جھوٹوں میں سے ہے جو نبوت کے دعویٰ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی زبان سے تو جو نکلتا ہے وہ تو کلام نبوت ہے نا، تو اس نے جب جعلی طور پر ایک قول کو بنائے گئے قول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، گویا اسے وحی کا درجہ دیا، تو یہ تو احد الکاذبین ہو گیا، یا پھر احد الکاذبین کہ اسے روایت کرتے ہوئے احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا، تو جب اس نے جانتے ہوئے بھی روایت میں احتیاط سے کام نہیں لیا تو گویا کہ یہ بھی اس کے جھوٹ گھڑنے میں گناہ میں شریک ہو گیا، فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ، ایک تو وہ جھوٹا تھا جس نے وہ گھڑا، اور ایک یہ ہو گیا جس نے بغیر کسی تحقیق کے آگے پھیلا دیا۔ تو حافظ صاحب اس کا مطلب نتیجہ یہ ہے کہ جب بھی یہ کہا جائے کہ یہ حدیث پاک ہے، رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے، حدیث ہے، تو اس پر عمل کرنے، توجہ دینے، اس کے مفہوم میں اترنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہوگا کہ آیا یہ بات صحیح ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے یا نہیں۔ اگر تو ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ کی حدیث ہے پھر تو سر آنکھوں پہ ہے، اور اگر یہ ثابت نہیں ہوتا تو ظاہر ہے اس کی کوئی حیثیت کسی اعتبار سے پھر شریعت میں نہیں ہے۔ بالکل ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہاں ہے کہ اس کتاب میں، اب تو یعنی بسا اوقات یہ جو میسیجز چل رہے ہیں نا جی بالکل موبائل پر، بسا اوقات کتاب کا حوالہ بھی دے دیا جاتا ہے، اور تو کیا قرآن پر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ یہ اب دیکھیں یعنی بعض سے ہم نے شادی کارڈ دیکھے، ان پہ چھپا ہوتا ہے کہ رشتے آسمانوں پر طے ہوتے ہیں، زمین پر نافذ ہیں، القرآن بھی قرآن میں کہاں ہے یہ قرآن میں کہاں ہے؟ ہم تو اس قدر جری ہو گئے ہیں، تحقیق کا فقدان ہے، تحقیق کا فقدان ہے، اور یہ عقل کا فقدان ہے، ثقافت کا فقدان ہے، اپنے آپ کو جھوٹا بنانے کے مترادف ہے یہ بات۔ بالکل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، من حدث بكل ما سمع فقد کذب، کہ جو ہر چیز وہ نقل کرتا ہے، جو بھی سنتا ہے تو وہ پھر جھوٹ ہی بولے گا نا۔ بالکل ایسے تو اب یہ ہم ہر شخص کی زبان پر اس طرح جھوٹ آ جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ حافظ صاحب میں اس کو اس طرح سے بھی اگر دیکھوں کہ یہ ایک طرح کا ایک ظلم بھی ہے، کیونکہ میں اپنی حیثیت میں یہ مناسب نہیں سمجھتا یا کسی طور پر اسے برداشت کے قابل نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی اپنی بات کو میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرے، بات میں نے کہی نہ ہو اور وہ کہے میں اس کو ظلم سے تعبیر کرتا ہوں، لیکن اس کو میں کیسے برداشت کر لوں کہ بات نبی علیہ السلام نے نہیں فرمائی اور ایک آدمی اپنی بات کو نبی علیہ السلام کی بات کہہ رہا ہے، تو یہ بہت بڑی جرت ہے اور ظاہر ہے کہ یہ شریعت میں انتہائی قابل شناخت۔
اس معاملے میں ہوشیار باش۔